أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورۃ البقرہ کی دو آیت نمبر 247 اور 248 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں آیات کے صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان آیات میں بلکہ جو رکوع چل رہا ہے، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کو، بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ بڑی تفصیل سے نقل کر رہے ہیں، تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں. اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا مسلمانوں کو، اور اس کے لیے جو دو تین باتیں آڑے آتی ہیں. ایک مال کی محبت، جس کی وجہ سے وہ مال خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، جو کہ ضروری ہے جہاد کے لیے، اس کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز، اس کو اپنی جان سے بڑی محبت ہے، بزدلی کے عالم میں چھپ کے رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باہر نکلوں گا تو میری موت جلدی آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو بیان فرمایا. اور ایک تیسری بات بھی کہ جوش تو آ گیا کہ ہم کریں، لیکن جب میدان کارزار آیا تو فوراً بھاگ گئے، فوراً قدم اکھڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ اس تیسری بات کے لیے کہ جب میدان میں آ جاؤ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا تو اب پیچھے ہٹو، تو اس کے لیے اسی کو حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو. دشمن سے ملاقات، ان دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، لیکن جب ہو جائے تو فثبتوا، اب ثابت قدم رہنا ہے. میدان جہاد سے بھاگنے والا جو جس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا؟ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. تو ایسا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے جو ہے ایک واقعہ نقل کیا. اس واقعے کا خلاصے کی جو آیت تھی وہ آپ کے سامنے کل آ چکی کہ بنی اسرائیل کی کوئی قوم تھی کہ ان کے اوپر ان کی شامت اعمال کی وجہ سے ایسے کرتوت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے ان پر عمل نہیں کرنا، یعنی ماننے کی باتوں کو ماننا نہیں اور نہ کرنے کی باتوں سے بچنا نہیں، کرنے کے کام کرنے نہیں اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا نہیں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا تھا، جو کہ مختلف علاقوں سے گھومتا گھماتا بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور انہیں گھر سے بے گھر کر دیا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا، اور ان کے بچوں کو نہ صرف یہ کہ یتیم کیا بلکہ انہیں غلام بنا لیا. تو بالآخر یہ لوگ پریشان ہوئے. اس بنی اسرائیل کی قوم کے سردار اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ ابھی اگر یہ چلتا رہا تو ہم تو بڑے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. کیوں نہ، اور ہمارے اندر آپس کے اختلافات کی وجہ سے کسی کو ہم بڑا مانتے نہیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کسی کو بڑا مقرر کروا لیتے ہیں جس کے تحت جس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اپنے علاقوں کو چھڑوائیں اور ہمارے بیٹوں کو جو غلام بنا لیا ہے ہم انہیں آزاد کروائیں. تو اس کے لیے وہ اس زمانے کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا، آپ ایسا کریں ہمارے لیے ہم میں سے کسی کو منتخب کر لیں کہ جو بادشاہ بن جائے، جو در حقیقت سے بسالار بن جائے، اس کے جھنڈے تلے ہم جہاد کریں.
تو اس دعا کے لیے آئے، اس کام کے لیے اللہ کے نبی کے اس وقت کے نبی کے پاس آئے جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، شمبیل یا شمعون نام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ ان نبی کے پاس آتے ہیں، وقال لهم نبیهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان نبی کے پاس آئے تو ان نبی نے کہا وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، وہ نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کیا ہے، اور اس بادشاہ کا نام کیا؟ طالوت۔ اب یہ طالوت ہوا کیا تھا کہ ان کا تو مطالبہ یہ تھا کہ ہم سرداروں میں سے کسی ایک کو منتخب کیا جائے گا، ان کی اپنی سوچ یہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا۔ اور طالوت کون تھا؟ طالوت کون تھے؟ طالوت بنی اسرائیل کی قوم کے ایک ایسے فرد تھے کہ جو معاشرے کا ایک غریب ترین فرد کہلایا جائے، جن کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے یا تو وہ کسان تھے یا جو جانوروں کی کھالوں کو صفائی کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا کہ یہ تمہارے بادشاہ ہیں، ان کے جھنڈے تلے تم نے جہاد کرنا ہے۔ اب یہ ان سرداروں کے لیے بڑی عجیب بات ہوئی، کہنے لگے اس کو کیسے بادشاہت مل سکتی ہے؟ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث، دیکھیں، اور نبی نے فوراً اللہ کی طرف نسبت کر دی کہ اللہ نے منتخب کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی جانتے تھے کہ اگر میں کروں گا نا کہ میں نے منتخب کیا تو یہ فوراً میرے اوپر اعتراض کریں گے، لیکن کہہ دیا اللہ نے منتخب کیا۔ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا انا یکون له الملک علینا، یہ طالوت ہم پر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعۃ من المال۔ اعتراض کیا ہے؟ دو اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ کہ یہ تو ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں 3 طبقات تھے، اور بنی اسرائیل کی قوم جیسا کہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے لاوی بن یعقوب، ان کے خاندان میں ان کی نسل میں بادشاہت چلی آئی ہے، اور یہوذا بن یعقوب ان کی نسل میں نبوت چلتی آئی، اور ایک بنیامین بن یعقوب جو یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، یہ طبقہ ایسا تھا کہ ان کی نسل میں سارے کے سارے مفلس اور غریب لوگ تھے۔ تو طالوت کا جو تعلق تھا وہ بنیامین بن یعقوب یعنی معاشرے کے غریب افراد کے ساتھ تھا۔ تو یہ ان کا پہلا اعتراض کیا ہے کہ طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ اس کے تو کپڑوں سے، یہ تو چرواہا ہے، یہ تو کسان ہے، اس کے کپڑوں سے تو بو آتی ہے جانوروں کی، یہ کیسے ہم پر بادشاہ بن سکتا ہے؟ اب ایک بات تو، دوسری بات وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، نہ تو اس کے پاس مال ہے، یعنی نہ تو یہ لاوی بن یعقوب کے خاندان میں سے، اور نہ ہی یہ یہوذا بن یعقوب کے خاندان میں سے، تو ایسا کیوں ہوا کہ اس کو منتخب کیا گیا؟ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مال کی حیثیت نہیں، خاندان اور شرف کی حیثیت نہیں، مال کا ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے۔ یہ مال کا ہونا نہ ہونا یہ دونوں آزمائش ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے مال کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، اور مال کے نہ ہوتے ہوئے جو زندگی گزارنی ہے وہ کس انداز کی گزاری جا رہی ہے۔ اصل آزمائش ہے، ہونا اور نہ ہونا دونوں آزمائش ہے۔ تو ہونا کسی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ تو یہ کہتے لگے کہ اس شخص کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بادشاہوں کے خاندان میں سے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ نبی اور جواب نرش فرماتے ہیں قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ پہلی بات کیا کہی؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اسے منتخب کیا ہے۔ اب تمہیں ماننا پڑے گا، جب یہ بات طے ہو چکی کہ اللہ نے منتخب کیا تو اعتراض کر دی کیونکہ یہ بات نہیں بنتی۔ لیکن اس کے بعد 2 وجوہات بیان کی کہ آیا اس کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ اس کے انتخاب کی وجہ کیا؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ علم کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ ہیں، اور دوسری چیز کیا؟ جسامت کے اعتبار سے بھی، جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہیں۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 وجوہات کو نقل کر کے نبی کی زبان سے یہ 2 وجوہات کو نقل کر کے یہ بات بیان کر دی کہ در حقیقت حاکم کو، بادشاہ کو، سردار کو اور سپہ سالار کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر 2 باتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو کیا؟ سیاست کا علم رکھتا ہو، اسے تدبر، علم اور حکمت اس کے پاس موجود ہو کہ میں نے کس طریقے سے انتظامات کو سنبھالنا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر جسمانی روب و دبدبہ ہو۔ بادشاہ کے اندر دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر جسمانی اعتبار سے بالکل کمزور ہے، لاغر ہے، ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہی اس کی بات نہ ماننے کا دل کرتا ہے،
تو ایسا کیسے ہوگا کہ اس کی بات مانی جائے گی؟ تو جسمانی اعتبار سے طاقتور ہو، جسمانی اعتبار سے، چنانچہ طالوت یہ جو رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ بڑے طویل القامت انسان تھے اور ان کے لحیم و شہیم قسم کے انسان تھے، اور ساتھ میں علم کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اصل تم نے حاکم کسی کو مقرر کرنا ہے، بادشاہ مقرر کرنا ہے، تو اس کے لیے دو معیار ہیں، مال کوئی معیار نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کوئی خاندان موروثیت یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار ہے تو دو چیزیں، علم اور در حقیقت جسمانی طاقت، اور پھر اس نے بھی مقدم کس کو کیا؟ علم کو کیا۔ اس لیے پہلی شرط علم ہے، وجہ اس کی ہے کہ علم نہیں، لیکن جسم بڑا لمبا تڑنگا انسان ہے، تو بغیر علم و حکمت کے لمبا انسان ہو تو بیوقوف ہوگا، اس کا کیا کام؟ تو فرمایا نہیں، پہلی چیز علم ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ علم کی حیثیت وہ جسمانی طاقت اور مالی طاقت ہر اعتبار سے اس پہ فوقیت رکھتی ہے، اس سے وہ زیادہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ اس کو میں بھلائی عطا کروں، تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اب دین کی سمجھ میں دین پورے نماز، عبادات، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، ہر طریقے کے اخلاقیات، پورے کے پورے شعبوں کا دین نام ہے۔ ان تمام کے تمام شعبوں میں دین کی معلومات، دین کا علم، دین کی سمجھ کسی کو آ جائے تو یہ ہے در حقیقت وہ ذات، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ ہم نے اسے اللہ نے منتخب اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کو علم کے اعتبار سے بھی کشادگی دی ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی کشادگی دی ہے۔ اور اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ فقہا نے لکھا ہے کہ بادشاہ اور حاکم کے لیے چند شرائط ہیں۔ ایک شرط تو کیا کہ وہ مسلمان ہو، کوئی بھی غیر مسلم کافر مسلمانوں کی ریاست میں مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا۔ دوسرا یہ کہ وہ آزاد ہو، پہلے زمانوں میں غلام ہوا کرتے تھے۔ تیسری شرط وہ مرد ہو، عورت کبھی بھی بادشاہت کا اختیار نہیں رکھ سکتی، اس کو بادشاہت کی اہلیت اس میں نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب پتہ چلا آپ کو کہ فارس کی باغ دوڑ ایک خاتون کے پاس آ گئی ہے، تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی کہ جس نے اپنا اختیار، اپنی باغ دوڑ ایک عورت کے حوالے کر دی۔ چنانچہ یہی ہوا، چند مہینوں کے اندر پوری کی پوری فارس کی طاقت جو ہے وہ نیست و نابود ہوگی صحابہ کرام کے ہاتھوں۔ تو اب فرمایا کہ اور اس کے بعد اگلی چیز کہ وہ جسمانی اعتبار سے صحیح سالم ہو، اور اگلی شرط اس کے لیے کیا ہے کہ وہ عادل ہو، اس کے اندر وہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، ایک نیک صالح انسان ہو جس کے اندر سچائی ہو، سچ بولتا ہو، راست باز ہو، اس کے اندر فسق و فجور گناہ نہ ہو، یہ ہے اہلیت۔ لیکن ہمارے ہاں اہلیت کیا ہے؟ ہمارے ہاں در حقیقت جس کی لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے، وہی در حقیقت اقتدار میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں اللہ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ در حقیقت ان کے اس اعتراض کا بھی جواب ہے کہ دیکھو اللہ اپنی بادشاہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ خوب وسعت والے اور خوب علم رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کے پاس وسیع علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وسعت والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور خبیر علیم و خبیر ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا معاشرے کا فرد وہ زیادہ اہلیت رکھتا ہے بادشاہت کی۔ اب یہاں تو ایک آیت پوری ہوگی، اس سے اگلی آیت میں لیکن انہیں یہ بات ہضم تھوڑی ہوئی، ان کو تو یہی مسئلہ تھا کہ ابھی ہم سرداروں میں سے کوئی ایک بنتا ہے، تو اب وہاں سے تو اٹھ کے چلے گئے، لیکن بعد میں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس بات کو رد کیا جائے، اس بات کو ٹالا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی اب نبی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، طالوت کے بادشاہ ہونے پر آپ کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں، کوئی معجزہ نظر آ جائے طالوت کے متعلق تو ہم اس کو بادشاہ مان لیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی، وہ جو اللہ کے نبی تھے حضرت شمبیل علیہ السلام یا سمون علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک معجزے کے طور پر ایک چیز نازل کرتے ہیں، اور وہ کیا چیز تھی اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ جو قوم، جو جالوت بادشاہ ان کے اوپر مسلط تھا، جو ان کے اوپر طرح طرح سے ظلم کر رہا تھا، اس نے ان کو شکست دے کر، ان بنی اسرائیل کی جماعت کو شکست دے کر ان کے پاس سے ایک تابوت چھین لیا تھا۔ وہ تابوت کہتے ہیں ایک صندوق کو، اس صندوق میں کچھ متبرکات تھیں، کچھ بابرکت چیزیں تھیں، اس میں تورات،
کی تختیاں تھیں، وہ تورات کی تختیاں جو موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور سے لے کر آئے تھے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، وہ لاٹھی کے جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، ہی عصا یا توکا علیہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا اللہ یہ لاٹھی ہے، اس کے ذریعے سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس کے ذریعے سے کیا نام ہے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بہت سے کام کرتا ہوں، اور یہ وہی عصا تھا جو کہ سانپ اور اژدہا بھی بن جاتا تھا، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وہ نالین مبارک بھی تھی، وہ جوتے بھی تھے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے تو اس وقت وہ جوتوں کے ساتھ اپنی نالین کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی نالین کو اتار لیجئے کیونکہ آپ ایک بابرکت جگہ پر آئیں۔ اسی طریقے سے اس میں ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے، اسی طریقے سے اور بہت سی من جو کہ ترنجبین نازل ہوئی تھی، اس کے جیسی متبرک چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے پاس اسے تابوت میں محفوظ رکھا تھا۔ اور اس سے کیا کرتے تھے؟ اس سے یہ کرتے تھے کہ جب بھی کسی قوم، جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل حالات آتے، مثال کے طور پر جہاد کا نوبت آتی ہے تو وہ تابوت کو اپنے آگے رکھا کرتے تھے، اور تابوت کو آگے رکھ کر یہ کہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ساروں کو ایک ہمت حاصل ہوگی اور اس کی برکت سے ہم جہاد جیتیں گے، لہٰذا ایسا ہوا۔ لیکن وہ جالوت بادشاہ نے یہ سب کچھ چھین کے ان سے لے کے چلا گیا تھا، تو موسیٰ وہ نبی فرماتے ہیں اس بنی اسرائیل کی جماعت کو کہ طالوت کی بادشاہت کی دلیل اور معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ تابوت جو کہ تم سے جالوت چھین کے چلا گیا ہے وہ تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا اور وہ اس کے گھر کے باہر آئے گا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، دیکھیں اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے حالات کو بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے کیسے انتظام کرتے ہیں، یعنی ارادہ کس بات کا کیا تھا کہ ہم نے اپنے حالات کو بدلنا ہے، اگرچہ ابھی دل میں سچائی نہیں تھی لیکن ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق فیصلے شروع کر دیے۔ ہوا یہ کہ جالوت جس جگہ وہ تابوت کو لے کر گیا ہے اس تابوت کے اس جگہ پر ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں تعاون اور مختلف وبائی بیماریاں پھیلنے لگیں، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس تابوت کو دو بیلوں ایک بیل گاڑی میں باندھ کر اس کو صحرا میں روانہ کر دیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور وہ فرشتے جو ہے وہ اس تابوت کو لے کر آتے ہیں اور سیدھا لا کر کیا نام ہے طالوت کے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، اور اس سے ان کی وہ معجزہ پورا ہو جاتا ہے، نتیجتاً بادل ناخواستہ انہیں یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ طالوت ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا تابوت آئے گا، وہ تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک سکون کا سامان ہے، یعنی وہ تمہارے لیے ایک ایسی چیز تھی اس کے ہوتے ہوئے تمہارے دلوں کو تسلی ہوا کرتی تھی۔ تو در حقیقت اصل تو بابرکت چیزیں ہیں، نبی کے متروکات ہیں، لیکن در حقیقت اس میں سکینت اور دل کا سکون اللہ کی طرف سے، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے۔